ایک شام کی واک اینڈ ٹاک، 22 جون 2021۔ آج سر راہ کلینک کے چنوں، گرینز اور مکئی کورنز کی بٹی نظر آ گئی۔ مذکورہ اجناس کا نام انگریزی اور اردو میں ہی تہذیب یافتہ لگتا ہے۔ گھر سے کلینک تک واک میں انسان کچھ سائے میں ہوادار جگہوں پر سستا رہے تھے، کوئی چیئر سنبھالے بیٹھے۔ منگل ہونے کی وجہ سے I-94 کے قریب کا منگل بازار کے گاہک گھروں کو سودا سلف لیے آ رہے تھے۔ ایک بھیڑ تھی اور اس بھیڑ ہجوم میں ایک سایہ دار درخت کے نیچے ایک پٹھان بچے نے اتنی سخت گرمی میں یہ بٹی لگائی ہوئی تھی۔ وہ گاہکوں کا انتظار کر رہا تھا۔ بھٹی گرم ہے؟ میں نے اس سے سوال کیا تو کچھ لکڑیاں آگ کے اندر ڈال کر جی بولا، جی۔ ہاتھوں سے دھوئیں کو پرے کرتے ہوئے میں نے مکئی اور چنے بھوننے کے لیے کہا۔ گرم ریت جو برتن میں ڈلی ہوئی تھی، دانے بھوننے کے لیے ڈال دیے۔ دانے بنانے کے عمل پر نظر پڑی، رقصاں تھے، اچھل کود رہے تھے، شاید انہیں گرمی لگ رہی تھی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میرا کلینک ہے تو مریض جو ہے نا وہ ہے تو کھانسی وغیرہ ہوتی ہے نا، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ہاں میں کہہ رہا تھا دانے جو ہے نا وہ رقصاں تھے، اچھل کود رہے تھے۔ آتش ریگ تھی، شاید انہیں گرمی لگ رہی تھی۔ رقص بسمل تھا، آتش ریگ تھی، ایک سیک تھا۔ پنجابی میں تھوڑے درجہ رات کی گرمی یا حدت کو سیک کہتے ہیں، اور تاپ کو بخار۔ کسی کے لیے سیک تھا اور کسی کے لیے سنیک، اور کسی کے لیے ویڈیو سنیک اگر کوئی بنائے تو۔ ایسا معاشرہ پن پڑا ہے، سوشل میڈیا اور میڈ میاں۔ میڈ اس لیے کہتا ہوں کہ میڈیا جو ہے نا میڈ ہی ہوتا ہے، میں پیسوں کی بھرمار، اور مرد و خواتین، لڑکیاں لڑکے اور تیسرے طرح کے لوگ پیسے لے کر یہ فحاشی فارورڈ کر رہے ہیں۔ اگر ایسے ہی پیسے کمانے ہیں تو کنجروں کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں مگر عزت نہیں۔ آئیے آپ کو ایک حدیث شریف کا مفہوم سمجھاتا ہوں۔ حدیث شریف آپ سے فرمایا کہ قرب قیامت میں گانا گانے والیوں، موسیقی کا رواج عام ہو جائے گا، اور قرآنی آیات بھی میوزک کے ساتھ گائی جائیں گی، جیسے قوالی اور دوسرے نغمے وغیرہ، اور حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، اور انسان یہ نہیں سوچے گا یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، حرام ہے یا حلال ہے۔ ہاں اس بچے نے گرما گرم دانے کہہ کر ایک لفافے میں ڈال دی ہے، وہ میں لے کر چل پڑا، سوچوں میں غلطاں۔ ہاں دکھا دے ہے تصور، پھر وہ صبح و شام تو دوڑ پیچھے کی طرف ہے، گردش ایام تو۔ جیب گرم ہونا شروع ہوئی، پیسوں سے نہیں، گرم گرم دانوں سے۔ راہ چلتے تو کھا نہیں سکتا تھا، مکا نہیں سکتا تھا، کہ مفہوم حدیث شریف ہے کہ راہ چلتے ہوئے نہ کھائیں بلکہ آرام سے بیٹھ کر۔ گاؤں بان باجوے میں چنے کی تینوں بٹیاں یاد آ گئیں، چاچا ماند، ماسی ماچھن وغیرہ۔ سارے شام یہاں پہ رش ہو جاتا اور یوں ایک پکنک پوائنٹ بن جاتا۔ ہم جولیاں، بچے بڑے، سب کوڈ ورڈز استعمال ہوتے، دانوں پہ کم اور نگاہوں میں نگاہیں زیادہ الجھتی۔ یہ دانے کسی نعمت سے کم نہ ہوتے۔ گرم گرم دانے رومال میں ڈال کر نظرہ زکام کی صورت اور سر درد میں ماتھے پر لگانے سے بیماری دور ہو جاتی ہے اور ایک ان کہی بیماری کا آغاز ہو جاتا۔ آتش، صحرا، ریت، پھڑکتے ٹھرکتے دانے۔ کبھی آپ نے شام کے وقت آسمان پر سفید بادلوں کی لکیریں دیکھی ہیں جو صحرا کی طرح لگتی ہیں اور سورج بیک گراؤنڈ سے ان کو گرما رہا ہوتا ہے؟ زمین اور فلک کا ملاپ ہو رہا ہے۔ سورہ کہف یاد آ گئی۔ حضرت ذوالقرنین جب مشرق و مغرب کی انتہائی اور نہج کناروں، ابتدائیہ اور اختتام پر آزم سفر ہوتے ہیں، سورج ایک دلدل میں دھنستا جا رہا ہوتا ہے۔ وقت مغرب اور مشرق میں ان کا سفر، پھر یاجوج ماجوج کا بندوبست۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، چھوٹے چنے اجرام فلکی سے بہت کم تر لگے، یاجوج ماجوج کی طرح، مگر وہ تو تانبے کی
فصیل میں مقید ہیں اور روز کوشش میں مصروف ہیں اپنی باہر آنے اور جانے کو، مگر جب شام تک وہ اس دیوار کو کھرچتے ہیں اور باہر آنے کی تگ و دو کرتے ہیں مگر اپنا ارادہ انشاءاللہ نہیں کہتے۔ جس دن انہوں نے انشاءاللہ کہا تو اس دن وہ دیوار سے باہر آ جائیں گے۔ کلینک پر میرے ہر دل عزیز ڈسپینسر عامر ریاض صاحب نے میرے لیے چائے بنائی اور گرم چائے کے ساتھ گرم دانے۔ دور ریلوے اسٹیشن یا لاری اڈے سے آواز آتی ہوئی محسوس ہوئی، گرم گرم چھولے، گرم گرم انڈے، گرم گرم دال۔ مگر اب تو لے ہیں، مگر اب تو لیز ہیں، سلانٹی ہیں، کرکرے ہیں، پاپ کارن ہیں، مگر جو مزہ ماسی ماچن کے بھنے دانوں میں تھا وہ کہاں؟ تم ہو کہاں؟ تم جو ہو جہاں، ہم منتظر ہیں وہاں۔ منظر سے ہی ہٹ کے ہٹ ہو گیا، لٹل بٹ ہو گیا۔ مجھے تو کوئی بھی مرض اتنا بڑا نہیں لگ رہا، مگر بخار تاپ تو میری جان لے اٹھتا۔ بچپن کے بخار یاد آتے ہیں جو دعاؤں سے ٹھیک ہو جاتے، گرم چنوں سے، چنوں کے سالن سے زکام ٹھیک ہو جاتا، سر کا درد اپنے اختتام کو پہنچتا۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ بخار کئی طرح کے ہو گئے، خصوصاً جب ہم ڈاکٹر ہو گئے۔ مریضوں کے بخار کا علاج کرتے کرتے خود علاج ہو گئے، آتش یار میں بطرز منصور علاج ہو گئے اور بیمار بے شمار ہو گئے۔ جسم کے انگ انگ سے، صحرا کی ریت کے ذروں سے کے سنگ سے، سنگ پاروں کے نقوش کے رنگ سے، آتش سے لگے زنگ سے، غیرت و حمیت اور غداروں کے ننگ سے، کس ڈھنگ سے اجنبی رنگ سے قلم آگ برسا رہا ہے لفظی جنگ سے۔ آگ تو دشمنوں